وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اتارا ہے، قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس سے بڑا مقصد اس دنیا کا کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کام اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کام کرنے اور کروانے کے لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو انگلی تک نہیں لگائی تو مجھے اور آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ماریں یا ہم ان سے بدتمیزی کریں یا ہم ان کی بے عزتی کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس کئی سال جو ہے وہ ان کے پاس رہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے اونچی آواز تک میں بات نہیں کی، کبھی کوئی کام میں اگر بھول گیا تو کبھی انہوں نے مجھے ایسا نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا پھر تم نے یہ کام کیوں کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ ہم سے اس لحاظ سے مختلف تھے کہ وہ نبیوں کا ایک اپنا درجہ ہوتا ہے جو عام انسانوں کا نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بھی تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں نا کہ ہم نے تم میں سے تمہارے جیسے انسان نبی بھیجے۔ اگر فرشتوں کو بھیجتے تو ہمارے پاس ایکسکیوز ہوتا کہ وہ تو فرشتے ہیں، ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے انسان بھیجے تاکہ ہم ان کو فالو کریں۔ تو اس کا بھی سرا ہمیں یہیں سے ملے گا، ہم اپنے بچے سے کیا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں کہ کس عمر کے بچے کی ضروریات اور خواہشات کیا ہیں، ہمارے معاشرے کو کس عمر میں کیسا بچہ چاہیے، کس عمر میں بچے کو کیا کیا سکھانا چاہیے اور کیسے سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سب عام چیزیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کس عمر میں بچے کو کیا کیا معلومات ہونی چاہیے، مثلا جیسے بچہ 2 سال کا ہوا تو اب اسے کیا بات کرنی چاہیے، 3 سال کا ہوا تو اس کو کیا کیا آنا چاہیے، 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں اس کو کیا آنا چاہیے، 1 2 آنی چاہیے، لکھنا آنا چاہیے، ریڈنگ آنی چاہیے، اور کیا چیزیں آنی چاہیے، قرآن شروع کرنا چاہیے، کیا چیز یاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا علوم اور کتنی زبانیں سکھانی ہیں، کون سی اسکل سکھانی ہیں، اور بچے کی پرسنالٹی میں کیا کیا ہم نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور ہم ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی جب ہم بچے کے برین کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے پرسپیکٹیو چینج ہمارا کیا آتا ہے۔ اب یہ سوال دیکھیں، جو پہلے سوال تھے اور یہ سوال، ان سب کا بیسک پوائنٹ ایک ہی ہے، لیکن صرف سٹارٹ میں بچے کی جگہ جو ہے نا وہ ماں کا ورڈ آ گیا کہ ماں کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کو کس طرح کی ماں چاہیے، ماں کو علم ہو کہ کس عمر میں بچے کو کیا سکھانا ہے، ماں کو اندر کون سی اقدار ہونی چاہیے، کون سی سکلز ہونی چاہیے، کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ پرسپیکٹیو جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جیسے کہ پہلے بات ہوئی، ہم نے بچے کو کچھ نہیں سکھانا، وہ سب اچھائی اوپر سے لے کے آیا ہے، اور اپنے اپنے وقت کے اوپر وہ اچھائی اس کے اندر سے خود باہر آئے گی۔ ماں کا کیا کام ہے، ہم نے اس کو صرف انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے اور ریلیشن شپ ماں کے ساتھ، اور ماں کے ساتھ ہی کیونکہ آپ دیکھیں بچے کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نا سب سے ضروری ہارمون کیا ہوتا ہے، آکسیٹوسن ہوتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہم سب کو معلوم ہوگا، وہ جب پینز آ رہی ہوتی ہیں اور یوٹرس کبھی نہ اوپن ہو رہی ہو تو پینز دینے کے جو ڈرپس لگاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ میں سے کسی کو کبھی غور کیا آپ نے وہ کیا ڈرپس ہوتی ہیں؟ وہ آرٹیفیشل آکسیٹوسن ہوتا ہے۔ اور بیسکلی بچے کی پیدائش کے وقت آکسیٹوسن ویسے بھی 1000 ٹائمز جو ہے وہ ماں کے اندر زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ ہارمون ہے جو گیونگ کا ہے، ٹھیک ہے، ریسیونگ کا نہیں ہے۔ ریسیونگ کا ہارمون جو ہے نا وہ ڈوپامین ہوتا ہے، تو گیونگ کا یہ ہارمون ہے، اور یہ ہارمون اگر اللہ تعالیٰ ماں کے اندر نہ پیدا کری تو وہ ایک بچے کو پیدا کرنے کی تکلیف عمل سے گزر ہی نہیں سکتی، اس کے اندر قربانی کا وہ جذبہ آ ہی نہیں سکتا کہ میں اتنا پین لے کے کیوں ایک بچے کو لے کے آؤں اس دنیا میں۔ تو یہ آکسیٹوسن جو ہے نا ایک بچے کو جو اپنی ماں سے مل سکتا ہے وہ ٹیچر سے نہیں مل سکتا، نہ ہی وہ دنیا کی کسی اور عورت سے مل سکتا۔ یہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں، یہ جو آپ کو آکسیٹوسن دیتے ہیں نا بچے کو، ان کے اندر سے نیچرلی جو جنریٹ ہوتا ہے
جس کو ہم کہتے ہیں پیار محبت کا جذبہ. ایک نظر، صرف پیار کی ایک نظر سے دیکھنا، صرف اس کا پیار سے ہاتھ پکڑ لینا، بچے کو ایک دفعہ ہگ کر لینا، جو آکسیٹوسن اس کو پرووائڈ کرتا ہے، وہ ٹیچر تو پورا دن اس کے ساتھ رہے تو نہیں پرووائڈ کر سکتی. اور نہ ہی کوئی میڈ کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بہت نیگیٹو انفلوئنس دیتی ہے بچے کو. تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم لرن کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچے کے برین کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کی بہتر جو ہے وہ تعلیم و تربیت کر سکیں، اس کی پرورش جو ہے وہ ہم کر سکیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدائش کے بعد سے ہی کھیل میں بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، اور بچے کے تعلقات اسے آداب گفتگو، سوچنا سمجھنا اور مسائل کو حل کرنے کی مہارتیں سکھاتے ہیں. بچے کے تعلقات، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے، وہ صرف 2 چیزیں لے کے اس دنیا میں آتا ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ جب بھوک لگے گی تو رونا ہے، اور جب بلیڈر ہے فل ہو جائے گا اور یورین بچے نے پاس کرنا ہے، اس کا چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، تو تب اس نے رونا ہے. صرف یہ 2 نیڈز اس کے اندر ہوتی ہیں. باقی کے کسی ایموشنل سچویشن میں اس نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، جب بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے بچہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے. کیوں ماں کو دیکھتا ہے؟ کیونکہ آکسیٹوسن اسے ماں سے مل رہا ہے، اس کو وہ چاہیے، وہ اس کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اچھا آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ خاص طور پہ چھوٹے بچے جب صبح جاگتا ہے، 1.5 سے 2 سال سے 2.5 سال تک کا بچہ، بغیر دیکھے بغیر سوچے وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے. کچھ بچے روتے ہوئے اٹھتے ہیں، کچھ بچے روتے ہوئے نہیں اٹھتے، لیکن جس طریقے سے بھی وہ اٹھتے ہیں وہ سیدھا آ کے اپنی ماں کے ساتھ چپک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پوری رات وہ سویا رہا، اب وہ جاگا ہے، اس کا نیا دن شروع ہوا ہے، اس کا کپ بالکل خالی ہے، اس کپ کو اس نے بھرنا ہے آکسیٹوسن سے. اور ماں وہ تبھی دے سکتی ہے جب ماں خود پرسکون ہو. اس کا کپ فل ہوگا تو تبھی وہ بچے کو دے سکے گی نا. خود اگر وہ فرسٹریٹڈ ہے، اس کے سر کے اوپر 10 اور چیزیں ہیں، تو بچے کو کہاں سے ہم دیں گے؟ اور یہ جو ٹائم ہے پتہ ہے بچے کو ہمارے پورے دن کا کوالٹی ٹائم 30 سے 45 منٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہی وہ امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جس سے ہمارا ریلیشن شپ بنتا ہے. اور اس ٹائم میں بیسکلی برین کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ آکسیٹوسن لے رہا ہوتا ہے. بچے کا برین جو ہے وہ ماں سے آکسیٹوسن لے رہا ہوتا ہے. کچھ بھی اگر آپ اس کو نہ کہیں نا، کچھ بھی نہ کہیں، کوئی بات نہ کریں، صرف جب وہ صبح اٹھ کے آیا ہے اس کو پیار سے اپنی گود میں لے لیں، اس کی نیڈ پوری ہو جائے گی. دیکھیں اس بچے کو نا، آپ یہ دیکھیں کہ بچہ پیدا کیسے ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم اپنے اندر نشانیاں ڈھونڈو، اپنے اندر نشانیاں ڈھونڈو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا تمہارے لیے کھول کے رکھ دی ہے، تم اس میں گھومو پھرو اور نشانیاں ڈھونڈو. تو سب سے بڑی نشانی ہمارے لیے یہ ہے کہ بچہ نکلتا ہے ماں کے پیٹ میں سے. باپ کا بھی رول ہے لیکن ماں کا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر بچے کو اللہ نے ایک ماں دی ہے، ماں کے بغیر بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بچے کو اس دنیا میں صرف ایک انسان چاہیے ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے. اگر وہ ریلیشن شپ درست ہوگا نا تو باہر کی دنیا، چاہے کوئی اکیلا رہتا ہے، چاہے کوئی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، چاہے کسی کے گھر میں 25 لوگ رہتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ میرا بچہ شاید انفلوئنس ہو رہا ہے، اور وہ بالکل فطری ہے، وہ بالکل جائز ہے. لیکن جو اس کی پرسنالٹی بنے گی، جو اس کا ایمان بنے گا، جو اس کا یقین بنے گا، جو اس کے دماغ کے سیلز بنیں گے، اگر ماں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ صحیح ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتی. کیونکہ یہ طاقت اللہ نے ماں کو دے دی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اللہ نے ماں کے ہاتھ میں یہ چیز دی ہے کہ تم اپنے بچے کو انفلوئنس کرو. لیکن ہم اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ کیا کر دے گی. اسی لیے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر سوال کا جواب جو ہے نا وہ ریلیشن شپ میں. اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بے شک چیٹ میں لکھ دیں. اب یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں کیا ہے، ایک انسان ایک بیج ڈال رہا ہے، ایک انسان اس میں بیج ڈال رہا ہے. اور پھر نیچے والی تصویر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بیج جو ہے وہ کیسے نکلتا ہے. تھوڑا سا وہ باہر آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اور وہ باہر آ گیا، پھر تھوڑا اور بڑا ہو گیا. اچھا یہ آپ مجھے بتائیں کہ بیج تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا،
اب کیا اس کو میں کھینچ کھینچ کے باہر نکال رہی ہوں یا وہ اپنے وقت پہ خود باہر آ رہا ہے؟ یہ وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نرسری کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بچوں کے ہم اسکول میں جاتے ہیں، نرسری اور کنڈر گارڈن اور پریپریٹری، جو نام ہم نے بہت فینسی رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر مرضی ہم اپنی کرتے ہیں. نرسری کیا ہوتی ہے؟ پلانٹس کی ہوتی ہے، جس میں بیج ہم لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد صرف ہم نے اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے کہ سن لائٹ کتنی آئے گی، پانی کتنا آئے گا، کون سی کھاد ہم نے دینی ہے، ہوا سے بچانا ہے یا نہیں، پانی زیادہ دینا ہے تھوڑا دینا ہے، دھوپ زیادہ دینی ہے تھوڑی دینی ہے. باقی اس میں سے پودا تو اللہ تعالیٰ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود جب قرآن پاک میں کہہ دیا، نبی کو کہہ دیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو پرورش کرنے کی بھی وہی بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا خالق، مالک اور مدبر. پیدا اللہ نے کیا، پالتا بھی وہی ہے اور تدبیر بھی اسی کی ہے. تو ماں باپ کو تو ایک آنر دیا گیا ہے، ماں باپ کو تو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے. اس کو اس طرح سے میں دیکھوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کسی دوسرے انسان کا کیئر ٹیکر بنا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ ایک پورے میرے جیسے انسان کو میرے انڈر کر دیا کہ میں اس کا خیال رکھوں. تو مجھے تو سر اٹھانے کے قابل نہیں ہونا چاہیے شکر سے اور اس آنریبل چیز سے کہ ایسی ایک عزت مجھے بخش دی جس کے قابل میں اپنے آپ کو سمجھتی نہیں ہوں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے اتھارٹیرین بن گئے ہیں اور یہ میرا بچہ ہے اور میں چاہے اس کو ماروں یا پیار کروں یا جو بھی کروں، دوسرا کون ہوتا ہے کوئی بولنے والا. تو اس تصویر سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ بچہ جس انوائرمنٹ میں ہے اس انوائرمنٹ کو میں کتنا بہتر بنا سکتی ہوں، کتنا میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں. اچھا، اس میں ایک اور جملہ میں آپ کو کہوں گی، ایک ایجوکیشنسٹ نے، ان کی یہ بات ہے، امت کو سکھانے کی فکر اگر اپنے آپ کو سکھانے سے زیادہ ہو جائے تو یہ فساد کا سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے، امت کی اصلاح کی فکر اگر اپنی اصلاح کی فکر سے زیادہ ہو جائے تو یہ فساد کا سبب بنتی ہے، اصلاح کا سبب نہیں بنتی. اور امت کے اندر بچہ بھی شامل ہے اور سب سے پہلے بچہ شامل ہے. تو میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں اپنے بچے سے کیا چاہتی ہوں، مجھے خود سب سے پہلے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں چاہتی ہوں میرا بچہ آرگنائز ہو جائے، مجھے اسے کچھ نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا. میں نے اسے یہ بھی نہیں کہنا یہ چیزیں یہاں سے اٹھا لو. میں نے خود آرگنائز ہونا ہے اور اپنا ریلیشن شپ اس سے بنانا ہے. اگر میرا ریلیشن شپ اس سے اچھا ہے تو میں خود بخود اس کی آئیڈیل بن جاؤں گی. ٹھیک ہے، خود بخود میں اس کی آئیڈیل بن جاؤں گی اور وہ میرے جیسا بننا چاہے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہم نے بچے سے کیسے بنانا ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ہے ویلیڈیشن. ویلیڈیشن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. میرا بچہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات وہ مجھے کہتا ہے، یا تو اس کی بات وہ مانی جائے گی یا پھر وہ نہیں مانی جائے گی. دو ہی چیزیں ہوں گی، تیسری تو کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آسانی سے ہم اس کو جو وہ کہہ رہا ہے وہی کام ہو جائے گا، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس چیز کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے کہ اب میں نے بچے کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا ہے. کیا میں بچے کی ہر بات مانوں یا کیا میں بچے کی ہر بات کو رد کر دوں؟ اور بچے کو اگر میں نے ڈسپلن کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور پھر بچے کو ایسے ڈسپلن کرنا کہ ریلیشن شپ خراب نہ ہو. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے. دیکھیں، اگر ہم اس دنیا میں ہمیں اپنے بچوں کو کوئی چیز منع نہیں کرنی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر تو ریلیشن شپ اچھا ہی اچھا ہے، ہم ان کی ہر بات مانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات خراب وہاں پہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بھی وجہ ہے، اس کی دنیا میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میرے بچے کی وہ بات نہیں مانی جا رہی. اب ریلیشن شپ میرا کیسے ٹھیک رہے گا، ریلیشن شپ میرا خراب نہ ہو. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بچے کے دماغ میں جب ایک بات آتی ہے نا، بچے کا برین اس طرح سے ہوتا ہے. برین کے تمام کمپوننٹس کے اوپر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری کل ہوگی، وہ پارٹ 2 کا حصہ ہے. تو بچے کے دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے نا، وہ اس کو اس کے سامنے رکھتا ہے جس کے سامنے وہ موسٹ ولنریبل ہوتا ہے، یعنی کہ ماں. خاص طور پہ چھوٹے بچے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا بڑے بچوں کے بارے میں کہ ٹین ایج سنڈروم
اور ماں باپ سے زیادہ دوست اچھے لگتے ہیں اور ماں باپ برے لگنے لگ جاتے ہیں اس ایج میں. تو اس کی بیسکلی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بچے کو جو انسان بھی بچے کو ایکسیپٹینس اور اسپیس پرووائڈ کرے گا اسی سے بچے کا ریلیشن شپ بن جائے گا. تو اللہ نے یہ طاقت ماں کو دی تھی اور ماں کو اگر اس بات کا علم نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ مسئلے والی بات. تو ریلیشن شپ میں پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ ویلیڈیشن ہے. ویلیڈیشن کا مجھے نہیں پتا آپ نے پہلے نام سنا ہے نہیں سنا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں اگر آپ اس کو بولیں تو اس کو ہم بولیں گے توثیق, کہ بچہ جو بھی بات کر رہا ہے اس کو سن لینا ایک دفعہ. بچہ کسی بھی عمر میں ہے, چاہے وہ 1 سال کا ہے یا چاہے وہ 15 سال کا ہے یا چاہے وہ 25 سال کا ہے, کیونکہ برین ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بیسکلی 25 سے 27 سال تک ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اسٹاپ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر 40ویں سال میں ایک اور شفٹ جو ہے وہ برین لیتا ہے. تو بیسکلی یہ جو بچپن سے برین ڈیولپمنٹ چلتی ہے نا یہ 25 سے 27 سال تک چل رہی ہوتی ہے. ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بہت حیرت کی بات ہو لیکن یہ فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو بچہ ہمارا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس میں اس کو ہم نے ویلیڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابن عباس کہتے ہیں اس دنیا کے ہر سوال کا جواب میں قرآن پاک سے دے سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو چاہے کوئی بچہ ہو یا چاہے کوئی بڑا ہو, ٹھیک ہے, وہاں سے میں آپ کو سب سے پہلے ایک مثال دوں گی, آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ ویلیڈیشن کیا چیز ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے یا کوئی ان سے بات کرتا تو کیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ پورے کا پورا وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ بس منہ سے ہاں ہاں, نہیں, پورا اس کی طرف مڑ جاتے, فیس ٹو فیس اس کے ساتھ ہوتے, اس کی بات کو غور سے سنتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب دیتے. ویلیڈیشن میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا فزیکل بیہیویئر کیا ہے بچے کے سامنے. بچہ جب میرے سے کوئی بات کر رہا ہے تو کیا میں موبائل پہ کوئی میسج کر رہی ہوں یا میں اپنے کسی کام میں بزی ہوں اور میں ہاں ہاں کر رہی ہوں یا میں اس کو ہر دفعہ ہی منع کر رہی ہوں. میرا کیا بیہیویئر ہے, فزیکل سچویشن میری کیا ہے. ایک بار ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. ٹھیک ہے, اب اس کو آپ جو ہے نا اس سینیریو میں دیکھیں کہ فار ایگزامپل آج کل کا کوئی لڑکا 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال کا کوئی بھی لڑکا کسی بھی امام مسجد کے پاس جائے, کسی اسکالر کے پاس جائے اور اس کو بولے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں یا مجھے پورن دیکھنے کی یا کرنے کی اجازت دے دیں, تو ہمارا کیا خیال ہے کہ کیا ان کا ریئیکشن ہوگا. ان کو چھوڑیں, میرا کیا ریئیکشن ہوگا. میرا بچہ اگر مجھے آ کے کہتا ہے, آپ کو پتا ہے نا پورن انڈسٹری کتنی فلرش کر رہی ہے آج کل دنیا میں اور ہمارے ٹین ایجرز کے کیا مسئلہ ہے, وہ مجھے آ کے کہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے, مجھے بس آپ اس کی اجازت دے دیں, تو کیا ریئیکشن ہوگا. کیا ہم غصے سے پھٹ پڑیں گے یا ہم صدمے سے گر پڑیں گے, کیا ریئیکشن ہوگا ہمارا. پہلا خیال یہ آئے گا کہ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی جو یہ بندہ ایسی بچہ میرا یہ بات کر رہا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے فوراً سے ایک تھپڑ لگا دیں یا یہ سمجھ ہی نہ آئے, اپنے سینسز میں ہی نہیں رہیں گے ہم کہ یہ بچہ جو ہے میرا کیا بات کر رہا ہے. تو اسی طرح سے صحابہ کو بھی بہت غصہ آیا, لوگ برا بھلا کہنے لگے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ, مطلب انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بات کرنے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے فوراً کوئی رائے قائم نہیں کی کہ دیکھو یہ کیسا بدکار انسان ہے کہ یہ مجھ سے آ کے اس گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے. نہیں, انہوں نے بالکل یہ رائے قائم نہیں کی. اگر وہ یہ رائے قائم کرتے اس کے بارے میں تو کچھ تو برا بھلا اس کو کہتے نا, کوئی اللہ کے عذاب کی کوئی آیت اس کو سنا دیتے. کچھ نہیں کیا انہوں نے, پیار سے اس کو کہا کہ میرے پاس بیٹھو. حدیث کی جو ہے نا میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے اپنی ماں کے لیے تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ آ کے یہ کر لے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یعنی بالکل بھی نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کیا تم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو, تو اس نے کہا بالکل بھی نہیں. پھر انہوں نے کہا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کی اجازت مانگ لے کہ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کر لے. تو اس نے کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
پھر انہوں نے اس کی پھپھی کے بارے میں پوچھا، خالہ کے بارے میں پوچھا، ہر دفعہ اس نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا تو یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو ایسا نہیں سوچ سکتا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ جو باقی خواتین ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھی ہے، تو باقی انسان بھی اپنی اپنی بیٹیوں ماؤں بیٹیوں کے بارے میں ایسا نہیں چاہتے. تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے توبہ کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور اس کے بارے میں بات آتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص نے کبھی نظر اٹھا کر کسی عورت کو نہیں دیکھا ہے. تو ویلیڈیشن کیا ہے کہ بچے کو یہ یقین ہو جائے کہ میری بات سنی جا رہی ہے، میری بات کو سمجھا جا رہا ہے، میری فیلنگز کو سمجھنے والی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یا سمجھنے والا. تو چونکہ مدرس کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو میں ماں کے اوپر ہی فوکس رکھوں گی. تو ویلیڈیشن جو ہے نا وہ آپ کے بچے کو بتاتی ہے جو بچے کی بات ہے نا وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. چاہے بچہ آپ کو آ کے کچھ بھی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ کھلونا ٹوٹ گیا. اس کے بارے میں آپ نے شاید ایک کوٹ سنا ہو کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مارک ٹوین کا ہے، ٹھیک ہے، میں اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کا جو لاس ہوتا ہے نا اس کو ہم چھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دنیا کے جو لاز آف پروپورشن ہے نا ان کے مطابق ایک بادشاہ کی سلطنت کا چلے جانا اور ایک بچے کے کھلونے کا ٹوٹ جانا ایک ہی سائز کے دو ایونٹس ہیں، ایک جتنا ان کا دکھ ہے. آپ سوچیں، بادشاہ کی سلطنت کا چلا جانا. بہادر شاہ ظفر کی غزلیں جو ہیں وہ پڑھتے آئے نا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں کہ جب مغل امپائر کا ڈاؤن فال ہوا اور انگریز جو ہے وہ قابض ہو گئے، کتنا بڑا وہ واقعہ تھا اور کیسی وہ ڈاؤن فال تھی اور کیسی وہ تکلیف دہ چیز تھی، اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں. اسی تکلیف سے بچہ گزرتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی چیز ہوتی ہے. اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے. کوئی بھی چھوٹی اس کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے نا تو آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو. کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، اتنی سی بات پہ رو رہے ہو، آپ تو بریو ہو، آپ تو بہادر ہو. اس طرح کی بالکل باتیں بچوں کے لیے بوگس ہیں. بچے ہمیں انتہائی کون ذہن سمجھتے ہیں جب ہم ایسی باتیں ان کو بولتے ہیں، وہ ہمیں انتہائی اسٹوپڈ سمجھتے ہیں. تو ہماری انٹیلیجنس کا، ہماری ذہانت کا ثبوت بچوں کے سامنے یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں ہم ان کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، ان کی باتوں کو، کہ بچے کی فیلنگس کیا ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے ویلیڈیشن. اب ہم دیکھتے ہیں گولز آف ویلیڈیشن. ویلیڈیشن ہم کیوں چاہتے ہیں، ہم کیوں اپنے بچے کی ویلیڈیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ویلیڈیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بچے کی بات سن لوں تاکہ فوراً سے وہ میری بات مان لے. ویلیڈیشن کا یہ مقصد ہرگز نہیں. بات ہو رہی تھی ریلیشن شپ کی اور بات ہو رہی تھی بچوں کے دماغ کی کہ بچے کے دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے نا، کوئی چیز وہ ہم سے کہتا ہے یا کوئی چیز اس کو فیل ہوتی ہے، لیکن فیلنگس کبھی بھی غلط نہیں ہوتی. میرا بیہیویئر صحیح یا غلط ہو سکتا ہے لیکن فیلنگس کبھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ فیلنگس آتی ہیں دل سے اور دل کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہوتا نا. دیکھیے اس کی نشانی بھی ہمیں حدیث میں سے پتہ چلے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیا کہا کہ اپنی ازواج میں وہ ہمیشہ انصاف کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ دل کی محبت کے اوپر جو ہے نا وہ میرا قابو نہیں ہے. حضرت عائشہ سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ دل سے ایک چیز نکلتی ہے اور اس کے اوپر یعنی ان کا قابو نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ معاف کر دے، میرا اس پر قابو نہیں ہے، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن بیہیویئر ان کا سب کے ساتھ 100% تھا، کبھی نا انصافی نہیں کی اپنی ازواج میں. تو اسی طرح سے ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو دل کے اندر جو فیلنگ آتی ہے نا اچھی یا بری کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کا وہ اس کو ہم روک نہیں سکتے. اور بچہ، اور میں تو دیکھیں بڑی ہوں نا، مجھے تو دنیا بھر کی نالج ہے، ماں ہوں، ٹھیک ہے، ہم سب مدرس ہیں، 25 30 35 40 سال ہم اس دنیا میں گزار چکے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. اپنی فیلنگس کو مینیج کرنے کا ہمیں پتہ ہے. کوئی اچھی فیلنگ آتی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی بری فیلنگ آتی ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے.
پھر نہیں ہمیں کوئی چیز سمجھ آتی ہے ہم کسی سے ڈسکس کر لیتے ہیں, اپنی ماں سے کر لیتے ہیں, بہن سے کر لیتے ہیں, کسی ٹیچر سے ڈسکس کر لیتے ہیں, کوئی کورس ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بچہ جو آیا اس دنیا میں اس نے تو دنیا نہیں دیکھی نا, اس کے لیے تو دنیا ماں ہے, ماں کی آنکھ سے بچہ دنیا کو دیکھتا ہے. اس کو جو فیلنگ آئی ہے اس نے مجھے بیان کی ہے, اور میرے سے اگر اس کو جواب ملے کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم رو رہے ہو تو بریو بنو, یہ کرو وہ کرو, تو آپ سمجھیں کہ اس کا سارا جو ہے نا ڈسٹارٹ ہو گیا ہے دنیا کو دیکھنے کا جو وہ کر رہا تھا, اور اس کو یہ فیلنگ گئی ہے کہ مجھے سننے والا کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ لوگ غلط ہیں. یہاں سے یہ بیج ہم بو دیتے ہیں بچے کے اندر, اور پھر 10 سال بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کو ٹین ایج سنڈروم ہو گیا. وہ ٹین ایج سنڈروم کچھ نہیں ہوتا, وہ صرف اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ جو بچے نے ارلی ایئرز اپنے گھر میں گزارے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو اس لیے میں نے کہا کہ ویلیڈیشن جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچے کے برین کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ بچے کو یہ بالکل نہیں پتا کہ میرے اندر جو فیلنگ آ رہی ہے اس کو میں نے مینیج کیسے کرنا ہے. اس لیے جو بھی بات ہوتی ہے وہ آ کے اپنی ماں کو بولتا ہے, خاص طور پہ چھوٹے بچے کی میں بات کروں, ٹھیک ہے, 7 ایئرس سے کم, 6 ایئرس, 5 ایئرس, 4 ایئرس, 3 ایئرس, 2 ایئرس. سب سے پہلے ہمارا کرنے کا کام ہے کہ ہم نے نمبر 1 ہے ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دا چائلڈ از فیلنگ. سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہ کیا فیل کر رہا ہے. نمبر 2 پہ سینگ ہر پرسپیکٹیو, جو دنیا کو دیکھنے کی اینک ہم نے اپنی لگائی ہے اس کو اتار دیں اور بچے کی جو اینک ہے اس کو پہن لیں. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ صرف اتنا ہی کر لیں نا کہ جیسے فار ایگزامپل میں کچن میں کھڑی ہوں چولہے کے سامنے, نیچے سے میرا بچہ جو ہے وہ میری ٹانگ کھینچے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں تپ رہی ہوں کہ مجھے تم کیوں کام کر رہے ہو, مجھے کام کرنے دو. اگر صرف میں اتنا کر لوں نا کہ میں بیٹھ کے اس بچے کے سر کے برابر اپنا سر رکھوں اور میں دیکھوں کہ یہاں سے اس کو سب کچھ کیسا نظر آ رہا ہے, آپ یقین کریں کہ آدھے سے زیادہ غصہ آپ کا وہیں نکل جائے گا, ختم ہو جائے گا, آئے گا ہی نہیں بچے پہ. کیونکہ اس کو نیچے سے کیا نظر آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں اس کو نظر آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے بس اوپر اٹھا کے بٹھا دو, میں نے سب چیزوں کو دیکھنا ہے. اور بہت ساری چیزوں میں یہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو کام دے گی. تو سینگ ہر پرسپیکٹیو کہ وہ بچہ کیا بول رہا ہے, اس کی نظر میں وہ کیا چیز ہے جو مجھے نہیں نظر آ رہی. کوئی بھی اپنا وہ مسئلہ لے کے آتے, چاہے کوئی اچھی بات ہے چاہے کوئی بری بات ہے, ہم نے اس کو بچے کی نظر سے دیکھنا ہے, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. پھر اس کے بعد ہے ہیونگ ایمپتھی فار ہر ایکسپیرینس. اچھا, ایمپتھی اور سمپتھی جو ہے نا وہ دو الگ الگ چیزیں, ان کو آپ نے مکس نہیں کرنا. سمپتھی ہوتی ہے کسی پہ ترس کھانا, کسی کو کمزور جان کے اس پہ ترس کھانا. ایمپتھی ہوتی ہے کسی کو سچا جان کے اس کی فیلنگز کو سمجھنا اور اس کو سچ مان لینا. احساس, ترس کھانا اور احساس کرنا بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ترس کھانا جو ہے نا ہم اس کے اوپر کرتے ہیں جس کے لیے ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا. احساس جو ہے نا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ کمزور سچویشن میں ہو, اگلا بندہ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ طاقتور سچویشن میں ہو, لیکن احساس میں نے اس کا کرنا ہے کہ وہ کس ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے. اور پھر نمبر 4 میکنگ ہر فیل ہرڈ اینڈ سین, دیٹ از ایکولس ٹو لوڈ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ کہ بچے کہتے ہیں کہ آپ میرے سے پیار نہیں کرتے. مجھے یقین ہے ہر ماں نے ایک نہ ایک دفعہ ضرور یہ بچہ اپنے کسی نہ کسی بچے سے جملہ سننا ہوگا. تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے, کرتی تو ہوں پیار, میں نے سب کچھ تو کیا, آپ کے لیے چیزیں لا کے دیتی ہوں, یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں, صبح سے لے کے رات تک آپ کے لیے کام کر رہی ہوں. آپ نے ضرور اپنے بچے سے پوچھنا ہے کہ پیار کیا ہوتا ہے. آپ یوں حیران رہ جائیں گے ان کی ڈیفینیشن سن کے. پتہ ہے بچے کے لیے سب سے بڑا پیار کیا ہے, پیار سے بات کرنا. بس اگر میں غصے سے اپنے بچے سے بات کر رہی ہوں نا تو وہ کہے گی کہ یہ تو میرے سے پیار نہیں کرتی, اور اگر میں اس سے پیار صرف ایک اسمائل دے کے تمیز اور عزت سے بات کرنے کو بچہ محبت سمجھتا ہے, اور ہمیں یہ بات نہیں پتا. بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوتی. ٹھیک ہے. تو ویلیڈیشن کا مقصد میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ویلیڈیشن کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ روتے ہوئے بچے کو فوراً چپ کرا دینا, یا بچہ میری بات نہیں مان رہا اور فوراً سے وہ مان لے گا, یہ مقصد نہیں ہے.
ویلیڈیشن کا مقصد ہے ریلیشن شپ قائم کرنا، اور یہ اس کے مقاصد 4 سامنے جو لکھے ہوئے یہ ہیں کہ بچے کو میری طرف سے فیلنگ جائے، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں واقعی میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور بچے کو پتا ہو کہ مجھے سمجھنے والی ہے یہ عورت، یہ جو میری ماں ہے اس کو پتا ہے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، یہ بچے کو پتا چلے۔ یہ ہیں ویلیڈیشن کے گولز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں جو ویلیڈیشن نہیں ہے، یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ویلیڈیشن نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اس میں آ گئی ایکسپلینیشن اپنے بچے کو نہیں دیں۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے نا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، ضمناً اس میں وہ بات آ گئی ہے کہ ہر چیز سے بچے کو ہم نے منع نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے شروع میں ہم نے بات کر لی کہ بچوں کے برینز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ چھوٹے بچے اور 1.5 سے 2.5 3 سال تک کے بچے، ہر چیز کو اس میں ہاتھ لگانا ہے۔ کرالنگ کرنے والے بچے نے ہر کونے میں گھر کے جا کے گھسنا ہے، جس نے نیا نیا چلنا سیکھا ہے اس نے ہر جگہ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے صرف ان سیف بیہیویئرس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان سیف یعنی کہ بجلی کے کسی سوئچ میں وہ ہاتھ دے دے، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے اوپر چاہے میں ٹیپ لگاؤں، چاہے میں کوئی بھی طریقہ کروں، میں اس کو چھپاؤں، میں اس کی جگہ چینج کروں، اس چیز سے میں نے بچے کو دور رکھنا ہے۔ اب جیسے سردیاں ہیں تو کسی ہیٹر کے اندر میں نے بچہ میرا جو ہے وہ ہیٹر کے اندر جا کے ہاتھ نہ ڈال دے، اس چیز سے میں نے بچانا ہے۔ باقی اگر وہ کوئی چیز اس نے اٹھا کے نیچے پھینک دی، کوئی تکیا نیچے پھینک دیا، کوئی کاغذ بکھیر دیے، کھلونے بکھیر دیے، کوئی دیوار پہ ایک آدھی لائن لگا دی، چیزیں کر دی، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں پہ، ہر چیز پہ بچے کو روکیں گے تو ریلیشن شپ نہیں بن سکتا بچے سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے بچے جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، 4 سال 5 سال 6 سال، اگر باہر کھیلنے جا رہے ہیں، کسی پارک میں جا رہے ہیں، ان کو ہم نے بات ایکسپلین شروع پہلے کر دیں گے، جب وہ مسئلہ لے کے آئے اس وقت ایکسپلینیشن نہیں کرنی، پہلے بتانا ہے۔ بچے کو پتا ہونا چاہیے میرے گھر کی کیا باؤنڈریز ہیں۔ دیکھیں ایک جو میرے گھر کی دیوار ہے، اصل میں جو باؤنڈری ہے، بچے کو پتا ہوتا ہے میرا گھر ہے، تو مطلب رات کو میں نے اگر سونا ہے تو میں نے یہیں پہ آنا ہے، میں ساتھ والوں کے گھر نہیں جانا، یہ ہوتی ہے باؤنڈری۔ تو ویلیڈیشن کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ جو ہے نا وہ باؤنڈری چلتی ہے، باؤنڈریز کے بغیر ویلیڈیشن کام نہیں کر سکتی۔ تو باؤنڈریز آپ نے اس طرح سے بنا لی، ٹھیک ہے؟ ان سیف بیہیویئر سے بچے کو بچانے، اب اس باؤنڈری کے اندر اس کو اجازت دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اب باؤنڈری کے خلاف اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت ہم نے اس کو نہیں دینی، اور پھر جب وہ روتا ہوا میرے پاس آئے گا نا تو میں نے بس اس کو حق کرنا ہے، میں نے اس کو پیار کرنا ہے، میں نے اس کی بات سننی ہے، میں نے اس کو بولنا ہے میں بالکل سمجھ سکتی ہوں آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں نے اسے کچھ ایکسپلین نہیں کرنا، دیکھو اس وجہ سے میں نے آپ کو منع کیا، اس کی یہ وجہ ہے، یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا، کیونکہ بچے کا جو برین ہے نا اس وقت وہ بالکل آؤٹ آف تھنکنگ ہے، وہ ہماری ایکسپلینیشن سمجھ نہیں رہا، وہ صرف تکلیف اور دکھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک نرس کا آپ دیکھیں کیا کام ہے، نرس پیشنٹ کو کبھی ایکسپلین کرتی ہے کہ دیکھو آپ کو یہ بیماری ہے، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ کرو گے تو وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں کرتی وہ، صرف ڈاکٹر میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، نرس صرف اس کا خیال رکھتی ہے، صبح 6 بجے آ کے انجیکشن وہ دے دیتی ہے اس کو، پھر شام کو 6 بجے آ کے دے دیتی ہے، اور پیار سے اس کے ساتھ ڈیل کر لے، یہی ماں کا کام ہے۔ تو خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں نا 7 سال سے کم عمر کے، ان کے لیے ایکسپلینیشن کسی کام کی نہیں ہوتی، جس چیز سے روکنا ہے وہ مجھے پتہ ہے، مجھے اس کی وجہ پتہ ہے، ضروری نہیں ہے وہ وجہ میں بچے کو بتاؤں، ہاں جب بچہ میرے سے سوال کرے پھر میں اس کا جواب ضرور دوں گی، لیکن جب وہ روتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے میں نے صرف اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، اس کو میں نے یہ یقین دلانا ہے کہ تم اگر روتے ہوئے بھی میرے پاس آؤ گے نا تو تم مجھے برے نہیں لگ رہے، میں ابھی بھی تم سے پیار کرتی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری چیز ہے an attempt to fix the child's problem، فوراً سے اس کو پرابلم کا حل بتانا نہیں ہے کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا، وہ صرف اس وقت پیار چاہتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بچہ ہمارا ہے نا اس کو آکسیٹوسن چاہیے ہوتا ہے اور وہ ماں سے چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو وہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، پر وہ صرف فزیکل پیار سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں خود اچھا فیل کر رہی ہوں تو میرے بچے کو ملے گا، اگر میں خود فرسٹریٹڈ فیل کر رہی ہوں
تو میرے بچے کو میرے چاکلیٹوں سے نہیں ملے گا، کیونکہ وہ میرے اندر بیسکلی پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا. جب میں ٹینشن میں ہوں نا یا میں کسی ڈر میں ہوں تو میرے اندر کورٹیزول پروڈیوس ہو رہا ہے. کورٹیزول جو ہے نا وہ فیئر کا اور ٹینشن کا ہارمون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں کہ ویلیڈیشن، یہ پوائنٹس اگر میں کرتی ہوں تو یہ ویلیڈیشن نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جس میں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، تو پھر لوگوں کے سوال آتے ہیں بچے کو ویلیڈیٹ تو کر رہی ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو اصل میں وہ بات کیا ہوتی ہے، وہ ویلیڈیشن ہو ہی نہیں رہی ہوتی. اور پھر جیسا کہ میں نے بتایا، اس کا انسٹنٹ حل تو آپ کو کوئی ملے گا نہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ 1 چمچ چینی ڈال کر میٹھا ہو گیا، یہ نہیں ہے وہ. یہ شروع میں جب پہلی دفعہ آپ کریں گے آپ کو پرابلم آئے گی، اور ہو سکتا ہے دن میں آپ کو 50 دفعہ کرنا پڑے اور آپ کو مشکل لگے. لیکن ایک دفعہ جب اس ٹریک پہ چل پڑیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ آٹومیٹکلی ویلیڈیٹ کر رہے ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں، ان کی پوری کی پوری زندگی ایک ویلیڈیشن کی تصویر ہے کہ وہ لوگوں سے کیسے بات کرتے تھے، کیسے سوالوں کا جواب دیتے تھے، کوئی انسان پرابلم لے کے آیا اس کو کیسے ڈیل کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہے جی the reason that a child might fixate on his problem. ویلیڈیشن ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ بچہ اپنی پرابلم فوراً سے فکس کر لے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی بچہ روتا ہوا میرے پاس آئے گا. ویلیڈیشن کا گول ہی بیسکلی یہ ہے کہ میرا اس سے کنیکشن مضبوط ہوگا، میرا ریلیشن شپ اس سے مضبوط ہوگا. آپ میرے سے یہ بات لکھوا لیں کہ ویلیڈیشن کو اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں نا، آپ اپنے بچوں میں ٹین ایج سنڈروم کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں. اچھا، اس کے بعد ہے a way to control manipulate behavior. مینیپولیشن ویلیڈیشن نہیں ہے. بچے کو کوئی ریوارڈ دے دینا، بس یہ ٹافی لے لو، جلدی سے چپ ہو جاؤ، جلدی سے چپ ہو جاؤ پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی، جلدی سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لو پھر میں آپ کو پارک لے کے جاؤں گی. دس از ناٹ ویلیڈیشن، دس از مینیپولیشن اینڈ دس از ناٹ الاؤڈ. یہ مینیپولیشن ہے جو یہ ہم کر رہے ہیں. ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے نا بچے کے لیے ایک جیسی نقصان دہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پنشمنٹ نقصان دہ ہے، ریوارڈ بھی 100%، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اتنا ضرور نقصان دہ ہے. اور ویلیڈیشن کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ وہ شارٹ ٹرم ریزلٹ آپ کو دیتا ہے. اور کبھی یہ مت سوچیں کہ ریوارڈ سے ریلیشن شپ ہارم ہوتا ہے، کبھی اچھا نہیں ہوتا. مت سوچیں ریوارڈ سے ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے. کبھی بچے کو برائب کر کے ریلیشن شپ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. الٹا ہم اس کو یہ سکھا رہے ہیں، برائب کرنا سکھا رہے ہیں. اسی سے بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ریوارڈ کی بھوک پیدا ہوتی ہے، اور پھر انٹرنل اور انٹرنسک موٹیویشن ان کی کسی کام کو کرنے کی کم ہو جاتی ہے، اور کام ہوتے ہوتے پھر وہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ جب تک ریوارڈ نہ ملے وہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے بارے میں بہت لمبی گفتگو ہے، لیکن میں صرف ایک لائن میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ریوارڈ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن میں کیا ہے، تو ان کے لیے صرف یہ جواب ہے کہ فار ایگزامپل نماز ہی اگر پڑھوانی ہے تو ایک نماز کی قیمت آپ نے 10 روپے لگائی ہے بچے کے سامنے، جنت تو لگائے نا کم از کم، کہ نماز پڑھ لو میں آپ کو 10 روپے دوں گی، یا نماز پڑھ لو میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی. ریوارڈ دینا ہے تو جنت کا دے دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی بات کی، آپ ہی کر دیں بچوں سے کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ہم انہیں کہیں یہ کام کر دو تمہیں چاکلیٹ ملے گی یا تمہیں وہ کھلونا مل جائے گا. تو بچے کے بیہیویئر کو کنٹرول اور مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرنا ویلیڈیشن نہیں ہے. اور پھر لاسٹ اس میں پوائنٹ آ گیا a way to stop the feelings that make us uncomfortable. تو گھوم پھر کے باتیں سب ایک ہی ہیں، لیکن الگ الگ پوائنٹس میں اس لیے لکھی گئی ہیں کیونکہ الگ الگ شکلیں ان کی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. تو بچے کی کچھ فیلنگس جو ہے نا وہ ہمیں انکمفرٹیبل بناتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم کسی گیدرنگ میں ہیں اور بچہ جو ہے وہ آ کے میرے ساتھ چپک رہا ہے، یا چھوٹا بچہ ہے جیسے 2-3 سال کا، تو کچھ چیزیں میرے اوپر اٹھا کے پھینک رہا ہے یا کچھ بھی ایسی حرکت کر رہے ہیں، ہم بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ہمارا دل ہوتا ہے کہ فوراً سے بس اس چیز کو ہم کسی طرح اسٹاپ کر دیں. دس از ناٹ ویلیڈیشن. ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹیڈ فیل نہیں کرے گا اگر ہم اسے فوراً سے اسٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے اس سے بات کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے نا اس سے بھی آپ بات کریں نا تو وہ سن رہا ہے. وہ بول نہیں سکتا لیکن اس کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے انہی لائنز پہ جو ہم کر رہے ہیں. اگر میں اس سے پیار سے بات کر رہی ہوں وہ اس کو سن رہا ہے. تو اسی طرح سے تمام ایج کے بچوں کے لیے یہ ہے
کہ ویلیڈیشن کا گول یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بچے کی فیلنگس کو فوراً سٹاپ کر دیں، اور فیلنگس بیسکلی سٹاپ ہو بھی نہیں سکتی ہیں. فیلنگس جب آتی ہیں وہ اپنا ٹائم لیتی ہیں اور پھر وہ جاتی ہیں. تو ان کو ہم نے مینیج کرنا ہے، ان سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، بچے سے ہم نے ہمیشہ بات کرنی ہے کسی بھی چیز کو اگر وہ کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں نے اپنے بچے سے بات کرنی شروع کی میں حیران ہو گئی، کیونکہ بچے جو بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ایسے لگتا ہے ہر دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کام کیوں کر رہا ہے، لیکن ایسی ایسی ریزنز آپ کو پتا چلیں گی جو آپ کے ذہن میں ہوں گی ہی نہیں، اور بچے کی نظر سے جب ہم اس کو دیکھیں گے وہ ہمیں بالکل صحیح لگ رہی ہوں گی. تو پھر ویلیڈیشن کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں جو پیچھے ابھی یہ ہم نے دیکھی، اصل میں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا اچھا بیہیو کرے اور غلط چیزیں وہ نہ کرے اور اس کی پرابلمس کو ہم ٹھیک کر دیں. اگر یہ ہم نے نہیں کرنا تو پھر ہم ویلیڈیشن کیوں کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کنیکشن، ٹرسٹنگ دیم سیلفس. کنیکشن آپ کا بننا بچے سے، ریلیشن شپ آپ کا لانگ ٹرم. اور لانگ ٹرم کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سال بعد اس کا رزلٹ نظر آئے گا. کچھ دنوں میں ہی آپ آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیں گے رزلٹ اس کا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو کوئی رزلٹ نہ نظر آئے، ہو سکتا ہے نظر آ بھی جائے، کیونکہ ہر بچے کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ بہیو کرتا ہے. A tool for themselves for protection and integrity. بچہ سیف فیل کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بچہ ماں کو دیا، کیوں؟ آپ دیکھیں نا جانوروں کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. بلی کے ایک وقت میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ 4 5 6 عام ہے، اس سے کم بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. مکڑی کے آپ دیکھیں ایک وقت میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ 100 بچے پیدا ہوتے ہیں. انسانوں کے کیوں نہیں 100 بچے ایک وقت میں پیدا ہوتے؟ اللہ نے ایک ماں کو ایک دیا. ٹھیک ہے ٹوینس ٹرپلیٹس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس وقت جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ریلیشن شپ کی ایک نیڈ انسان کے اندر ہے، اور وہ پیاس اس کی آکسیٹوسن کی پیاس ماں بجھا سکتی ہے، ماں اس کو نرچر کر سکتی ہے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. جب دنیا میں ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، کائنات میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اس نے ایک ماں کو ایک بچہ دیا. کس لیے؟ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے، سیف فیلنگ کرانے کے لیے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ 50 کروڑ لوگ پیدا کر کے دنیا میں اتار دیتے 20 سال کے. کیا ضرورت ہے کہ ایک بچہ ایک دن کا پیدا ہو کے ماں کے پاس آتا ہے اور اس کو 15 20 سال لگ جاتے ہیں جوان کرنے میں، اور مطلب پوری ایک زندگی کا ایک وہ ڈائمنشن ہی ہماری چینج ہو جاتی ہے بچے کے بعد. تو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس چیز کی بیسز ہے ریلیشن شپ میں. ٹھیک ہے، یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بچے کا بنے ماں کے ساتھ. تو یہ ویلیڈیشن جو ہے وہ ہمیں اس چیز میں ہیلپ کرتی ہے کہ ہمارا کنیکشن بنے بچے کے ساتھ اور وہ سیف فیل کرے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کے لیے پروٹیکشن اور انٹیگریٹی کا اس کو احساس ہو. اور پھر فوسٹرنگ ایمپتھی، احساس. دیکھیں جب میں بچے کا احساس کر رہی ہوں تو وہ احساس سیکھ رہا ہے. میں اس کا احساس نہیں کر رہی تو وہ بھی یہی سیکھ رہا ہے کہ میں نے بھی باقی انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس، تو یہ ریسنٹلی جو ہے وہ، پہلے تو صرف آئی کیو کے اوپر بات ہوتی تھی نا کہ انٹیلیجنس کوشنٹ، تو اب کچھ سال ہوئے ہیں کہ سائنٹسٹ نے اس کو ایک بالکل ایک نئی ٹرم دے دی ہے، ایموشنل کوشنٹ، ای کیو. ای کیو بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کسی کا آئی کیو امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا بچہ ماں سے سیکھتا ہے. کسی اسکول یا یونیورسٹی میں سے جا کے اس کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، یہ بچہ ماں سے سیکھتا ہے اور وہ اسی طرح سیکھے گا. دیکھیں میں نے اس کو بٹھا کے نہیں بتانا کہ تم یہ کرو، اس نے وہی کرنا ہے جو میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں، جو میں اصل میں ہوں وہی وہ بھی ہے. میں اس کے سامنے اگر پریٹینڈ بھی کر لوں گی نا، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے، دکھانے میں تو میں پریٹینڈ بھی کر سکتی ہوں، لیکن جو میں اصل میں ہوں نا، جو میں خود ہوں، جو میرا دل ہے، وہی بچے کا بھی ہے. کیونکہ فیلنگز ہمارے اندر سے ریز نکلتی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ماں کے اندر اگر آکسیٹوسن پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہ بچے کو ملے گا. ماں کے اندر اگر کورٹیزول پروڈیوس ہو رہا ہے، فیئر کا، ٹینشن کا ہارمون، وہی بچے کو ملے گا. اگر وہ بچہ آ کے اس کو حق کر رہا ہے تو وہی اس کو ملے گا. اور اگر 24 گھنٹے فرسٹریٹ اگر ہمیں، جو کہ پاکستانی ماں ہے بہت سے کیسز میں، تو دیکھیں اس کا جو ہے نا، پہلے جیسے بات ہوئی، اس کا امیری یا غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اس کا جوائنٹ فیملی یا سیپریٹ فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تمام تعلق اس بات سے ہے کہ ماں کو بچے کے برین کے بارے میں کتنی نالج ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں میں ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے نا کہ میرے بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو میرے آگے پیچھے چاہے ایک بندہ بھی نہیں ہے، چاہے 50 لوگ ہیں، میرے اس سے ریلیشن شپ میں جو ہے نا پرابلم نہیں آ سکتی اگر میرے پاس علم ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہمارے پاس جتنا بھی علم آ جائے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویلیڈیشن جو ہے وہ لانگ رن میں ہمیں یہ چیزیں ہمیں اس سے اچیو ہوتی ہیں۔ تو اس کا ایک سمری سی آپ کو دے دیتے ہیں کہ بچے کے احساسات کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے۔ جو بات ہوئی نا ویلیڈیشن یہی ہے، احساسات کو تسلیم کرنا، اس کو سچ ماننا۔ کبھی بھی بچے کے احساسات کو رد نہ کریں، بچوں کے احساسات کو الفاظ دیں۔ بچے کو ہم ایکسپلینیشن ہم نے نہیں دینی، لیکن ہم یہ بول سکتے ہیں کہ آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا، میں سمجھ رہی ہوں، یا اگر اس کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، آپ بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ خاص طور پہ جب بچوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ایک آ کے دوسرے کی شکایت لگاتا ہے، کبھی یہ مت سوچیں کہ اس کے اوپر ظلم ہو گیا اور اس نے ظلم کر دیا۔ نہ بچہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، نہ کوئی ظالم ہوتا ہے، نہ کوئی مظلوم ہوتا ہے، وہ دونوں بچے ہیں، ان دونوں کے احساسات کو سمجھیں اور بچوں کے احساسات کو تسلیم کر کے ہم ان کو اچھا محسوس کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا سکھا سکتے ہیں۔ وہی چیز جو ہے وہ ایمپتھی کی بات آ گئی۔ تو اس میں کیا ہے، دا بیسٹ گفٹ یو کین گیو ٹو یور چائلڈ از دا پرمیشن ٹو فیل۔ اور یہی چیز میں دیکھتی ہوں کہ اسی کی سب سے زیادہ کمی ہے، سب سے زیادہ اسی کی کمی ہے، کیونکہ بچہ ہمارے پاس کوئی بات لے کے آتا ہے نا، اگر تو وہ ہماری مرضی کی بات ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پرابلمٹک بات ہے فوراً ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں۔ اور یہ جملہ تو ہر گھر میں بولا جاتا ہے، نہیں آپ تو بریو بنو، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں، ٹھیک ہے یہ بات بھی ہم نے کہنی ہے، لیکن اس وقت نہیں جب وہ کوئی پرابلم لے کے آیا ہے۔ لیٹ ہیم فیل، کیونکہ فیلنگز جو ہے نا ان کو جب ہم سپریس کرتے ہیں نا تو وہ اندر ہی اندر انسان کے تکلیف دیتی رہتی ہے، لیکن جب ہم اس کو اسپیس دیتے ہیں بچہ اس کو فیل کر لیتا ہے، وہ فیلنگ آ کے گزر جاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن فوراً اگر ہم اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریلیشن شپ ہمارا الگ خراب ہوتا ہے، بچہ ہمارا جو ہے وہ الگ تکلیف میں رہتا ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ کے لیے اس سے بہتر چیز آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ بچے اپنے کو کچھ بھی، وہ دنیا کی کوئی بات بھی وہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کو آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ باقی جو باتیں وہ تو سب اس سے چھوٹی ہیں نا۔ کوئی بچہ آ کے کچھ بھی کرتا ہے، آ کے کسی کی شکایت لگاتا ہے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ بچے کہتے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملنے جاتے ہیں، کسی کی آ کے وہ شکایت لگا دیتے ہیں، خالہ کی، ماموں کی۔ خاص طور پہ ماموں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو تنگ کرنے کا، کھیلنے کا ان کے ساتھ۔ تو بچہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ مجھے نہیں اچھے لگتے، ماموں نہیں اچھے لگتے مجھے۔ تو ایک دم سے ہم کیا کہتے ہیں، ایسے نہیں کہتے، بری بات ہے، وہ تو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ نہیں، سنیں اس کی بات، بیٹا آپ کو ایسا کیوں فیل ہوا، کس بات کی وجہ سے آپ کو فیل ہوا، وہ پھر آپ کو اور بتائے گا، پھر وہ آپ سے شیئر کرے گا۔ جب وہ پورا شیئر کرے گا اس کی بات سنیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو آئیڈیا زیادہ سے دیتے جائیں گے کہ آگے کیسے بات کرنی ہے۔ اور پھر جب وہ پوری کی پوری داستان آپ کے سامنے رکھ دے گا تو پھر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں بھی اس کے سامنے رکھوں گی کہ بیٹا اگر آپ کو ان کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بات بری ہے، وہ انسان تو برا نہیں ہے نا۔ اور پھر بچہ اس بات کو سمجھے گا، پھر ہم اسے کہیں گے کہ آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، آپ اس کو بتا دو کہ مجھے آپ کی یہ بات نہیں پسند آ رہی۔ تو اس طرح سے کر کے ہم نے اپنے بچوں کی فیلنگس کو جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ اور لاسٹ اس میں آج کی لاسٹ بات ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو ختم کریں گے۔ دیر از نو کمیونیکیشن وداؤٹ ریلیشن شپ۔ اگر کسی کو میں نے کوئی بات کہنی ہے تو اس کے لیے ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ ریلیشن شپ جو ہے نا پری ریکوزٹ ہے کمیونیکیشن کا۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 کروڑ لوگ آسمان سے 20-20 سال کے نہیں اتارے۔ کیوں؟ ایک ماں کو ایک بچہ دیا تاکہ اس کا ریلیشن شپ بنے، تبھی تو کمیونیکیشن بنے گی۔ آپ دیکھیں نا کسی اسٹرینجر کو اگر آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب کیسا آتا ہے؟
اور اگر میں اپنی ماں کو کال کرتی ہوں اور سلام کرتی ہوں تو کتنا خوش ہو کے اس کا جواب دیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے نا، ایک احساس ہے، ایک تعلق ہے، ایک ایک دوسرے سے محبت ہے. تو اسی لیے پھر دیکھیں کمیونیکیشن کے لیے ریلیشن شپ جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو کل ہم اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں پیور جو ہے وہ سائنٹیفک ٹرمز ہوں گی کہ برین کے پارٹس کو ہم ایکسپلور کریں گے، انسانی ذہن کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نیورونس جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہوگی، اور وہ ویلیڈیشن کے بغیر جو ہے وہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا، بلکہ ناممکن ہوتا. تو آج کی اس کلاس کے بعد انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگیں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کلاس کو بھی اسی طرح سے اٹینڈ کریں گے. اور اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو بے شک پوچھ لیں، لیکن ٹاپک سے ریلیونٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ٹاپک کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ الگ سے پھر آپ گروپ میں بھیج دیں، اس کا بعد میں جواب دے دیں گے.